میں کتنے بتا ہیں. تو غوث پاک کیا بول رہے ہیں؟ ایسی زندگی جی جیسا غسال کے ہاتھ میں میت، جیسا چاہے لٹا دے، جیسا چاہے رکھ لے، ویسی زندگی جینا. ہمیں نہیں، ہمیں کیسا؟ طبیعت کے غلام بنی، شریعت کے نہیں. نفس کا غلام ہے کیا نہیں جی؟ طبیعت پر عمل کرنے والا نفس کا غلام، شریعت پر عمل کرنے والا مصطفیٰ کا غلام. انہیں کیا طبیعت تو جی رہا ہے، کیا شریعت تو جی رہا ہے، یہ دیکھ لیں. تو غوث پاک کی تعلیم تو نصرت، محبت، قربت، کفالت کا تو سرنڈر ہو جانا، اللہ کے حوالے کر دینا اپنی زندگی کو پوری طرح سے. کیا کھلایا کھلایا، کیا پلایا پلایا، کیسا رکھا رکھ، شکر ہے اللہ، شکر ہے اللہ، میرا کیا جو بھی ہے تیرا ہے. میں زندہ ہوں کیسے؟ خود سے نہیں، تیرے زندے پن سے میرا زندہ پن، تیرے بولتے پن سے میرا بولتا پن، تیرے جانتے پن سے میرا جانتا پن. میں کیا ہوں؟ گوشت ہڈی چمڑے کا پتلا ہوں، اس کے اندر جو بھی ہے وہ تیرا ہے. میرا کیا ہے؟ چاہے تو اندھا بنا سکتا، چاہے تو گونگا بنا سکتا، چاہے تو لنگڑا بنا سکتا. اس کی مہربانی ہے، سب کچھ عطا کیا. کرے کہ نہیں کرے؟ جب بندہ، غوث پاک فرماتے جب بندے کا باطن، نفس پہ اس کا کنٹرول، دل پہ اس کا کنٹرول، دماغ پہ اس کا کنٹرول، انٹرنل جب اللہ کے قانون کو بٹھا لیا، ظاہر میں شکل ویسی بنا جس سے رسول راضی ہو، کپڑے ایسے پہن جس سے رسول راضی ہو، تیری شکل سے، تیری صورت سے، تیرے لباس سے، تیرے چلنے سے، تیرے بولنے سے، تیرے قول سے، تیرے فعل سے رسول راضی ہے. تو ظاہر باطن جب ایک ہو گیا تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا بندے جب تو ظاہر باطن میں میرے قریب آ گیا تو تیری بھی زبان بنتے جس سے تو بولتا ہے، تیری آنکھ بنتے جس سے تو دیکھتا ہے، تیری ہاتھ بنتے جس سے تو پکڑتا ہے. ظاہر باطن ایک ہو جانا، جو دل میں ہے سو اوپر رہنا، اوپر ہے سو دل میں رہنا. تو اللہ اس کی زبان بنتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بنتا، اللہ اس کے پیر بنتا. حدیث بھائی جب سب کچھ اس کا ہاتھ بھی اٹھ رہا ہے اللہ کے واسطے، زبان اٹھ رہی ہے اللہ کے واسطے، آنکھ دیکھ رہی ہے اللہ کے واسطے، قدم اٹھ رہی ہے اللہ کے واسطے، نفس کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، پرسنل نہیں، اللہ رسول کی رضا کے میں پوری طرح ظاہر باطن میں سرنڈر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ والا ہو گیا. جب بندہ، حدیث میں آتا بندہ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ آسمانی دنیا میں جبریل کو آرڈر کرتا، جبریل جاؤ فرشتوں کی دنیا میں کہہ دو کہ فلاں بن فلاں بندہ میری ہی لیے، میرے خاطر سب کچھ چھوڑ کر میرے سے محبت کر رہا ہے، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. اتنا نہیں، جبریل دھرتی پر جاؤ، میرا محبوب بندہ غار میں ہے، پہاڑ میں ہے، جنگل میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، میرے خاطر ہے. اے جبریل میرے بندوں کے دل میں میرے محبوب بندے کی محبت ڈالو. تو ولی کے پاس وہی جاتا ہے جسے اللہ بھیجتا ہے. معلوم ہے دوستو؟ تو ولی کو جس کا ظاہر باطن اللہ ہی اللہ ہو. نہیں کیا ہوا؟ کون کیا رکھتا وہ والا، کپڑے رکھا سنے کپڑے والا، پھول رکھا سنے پھول والا، دھندا رکھا سن دھندے والا. تو ہر سانس میں اللہ رکھنے والا اللہ والا. پھول کا ملتا پھول والے کے پاس، کپڑا کا ملتا کپڑے والے کے، پھر اللہ کا ملتا، پھر کہاں اللہ ملتا کہ وہاں چھوڑ کو نگر ڈگر گلیاں گونچاں پھرا تو اللہ ملتا کیا؟ تجھے اللہ ملنے کا رہا تو اللہ والے کا نہیں آ، تجھے پھول ہونا تو پھول والے کا نہیں جا، ہے نا؟ تجھے کیا چیز ملتی وہاں جا. تو اللہ کو پانا ہے تو اللہ والے کا نہیں جا. نہیں دوستو؟ تو میرا غوث ولی تین طرح کے ہیں: فطری، ماں پیٹ کا ولی، مادرزاد ولی، وہبی بغیر محنت کرے عطا سے ولی، کسبی محنت کر کے ولی. فطری، وہبی، کسبی، تین طرح کی ولایت. میرے غوث میں مادرزاد ولی میرا غوث، فطری ولی، ماں پیٹ سے ولی، ماں اوپر قرآن پڑھ رہی، میرا غوث اندر حفظ کر رہا ہے. اوپر ماں پڑھ رہی، اندر انہوں حفظ کر رہی.
ماں پیٹ کے ولی نہیں کیا با؟ کسی نے غوث پاک سے پوچھا سرکار تم نہ ولی ہونے کا پتہ کب ملا؟ تو غوث فرماتے میں 10 سال کی عمر میں مدرسے کو جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی اللہ کا ولی آ رہا راستہ دے دو. تو غوث پاک کو 10 سال کی عمر میں معلوم ہے کہ میں ولی ہوں. ہے نہیں کیا با؟ ولی. یہ ولیہ میں بھی اور ایک گروپ ہے، قرب نفل والا ولی، قرب فرض والا ولی. نفل والا ولی اور ہے، فرض والا ولی اور ہے. نفل میں بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، میں کیا کرا تو اللہ راضی ہوں گا، آدھی رات کو اٹھوں کیا، تہجد پڑھوں کیا، اشراق پڑھوں کیا، کیا کروں میں، کیا کرا تو انہیں راضی ہوں گا. تو قرب نوافل میں بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جب نفل میں بندہ قریب ہوتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں بنتا ہے. قرب فرائض میں جب بندہ پہنچتا ہے تو اللہ بندے کو راضی کرنا چاہتا ہے. نفل میں بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، قرب فرائض میں اللہ بندے کی رضا چاہتا ہے کہ بندہ کیا بولتا میں کر دوں. ہے نا؟ 2 طرح کے ولی. ایک بار ایک عورت حضرت خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں آئی. خواجہ کیا ماں میرے بچے نہیں ہیں دعا کرو. تو خواجہ غریب نواز لوح محفوظ کو دیکھے، اس کی تقدیر کو دیکھ کو بولے نہیں ماں تیری تقدیر میں بچے نہیں گئے. کیا نیا بولے؟ نہیں بول کو تو آئی تھی، پھر نہیں گئے، ریٹرن گئی. اور سے پک کرنے گئی سرکار کیا ماں مجھے بچے ہونا، کتنے ہونا؟ 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا، بس ہے سرکار. ریٹرن گئی. سال میں 1 بچہ، سال میں 1 بچہ ہوا. اب 1 سال میں بچہ ہوا. اب 1 سال میں آدھا پیٹ میں تھا، ایک گود میں تھا، ایک ہاتھ میں تھا، آدھا پیٹ میں تھا. ایسی حالت میں بچی عورت خواجہ کی بارگاہ میں، خواجہ کیا ماں تمہیں کیا بولے؟ میری تقدیر میں بچے نہیں کہے، دیکھو گود والا بھی میرا، ہاتھ والا بھی میرا، پیٹ والا بھی میرا. خواجہ کو جلال آیا، میں تو اس کی تقدیر کو دیکھا تھا، اولاد نہیں، میری اولاد ہے. ایسی حالت میں میرے پاس آئی ہے کہ مجھے ماننا پڑتا ہے اس کی اولاد ہے. جلال آیا تو اتنے ان کے پیر کا کرم ہوا. خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کا، خواجہ جلال میں مت جا. کیوں؟ پھر یہ بچے کیسے؟ بچے اس کی تقدیر میں نہیں تھے. اگر تو بھی حکم لگایا ہوتا کہ یا اللہ نبی کے صدقے میں بچے دے گا تو ضرور دیتا. تو دیکھ کو بولا، غوث حکم لگا کے بولا. تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار خواجہ اس وقت قرب نوافل میں تھے، میرا غوث قرب فرائض میں تھا. تو قرب فرائض کا ولی وہ ہے جو بندہ چاہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے. معلوم ہے کیا بات؟ یہ قرب فرائض کی معمولی بات نہیں. جیسا غوث پاک کے زمانے میں ایک بہت بڑا بزنس مین، غوث پاک کا مرید نہیں تھا، دوسرے کا تھا. دوسرے اپنے پیر کے پاس جا بولے حضرت کیا بات آج میں دھندے جا رہا ہوں اجازت دیو کیا؟ انہوں لوح محفوظ کو دیکھے اس کی تقدیر کو، ارے آج نکو جا با، آج دھندے کو گیا تو تیرا مرڈر ہوتا، تیرا مال چوری ہوتا، نکو جا کے. اسے چین نہیں آیا، دھندے والا سیزن ہے کیا رے کرنا، وہ سے پاک کرنے گیا. سرکار کیا بات میں فلاں حضرت کا مرید ہوں، میں میرے پیر کو پوچھا دھندے جا رہا ہوں اجازت دے گو تو نکو جاؤ کری میں کیا کروں؟ تو غوث پاک بولے ضرور جاؤ. پیر بولے نکو جا، غوث بول رہے ضرور جاؤ. دھندے گیا، بزنس کریا، لاکھوں کا بیپار ہوا، رات ہو گئی، سو گیا. تو غوث پاک نے دعا کر دیا بے شک مالک اس کی تقدیر میں قتل ہے، اس کی تقدیر میں مرڈر ہے، مگر یا اللہ تجھے واسطہ میرے نانا جان کا کہ جو قتل جو اس کی تقدیر کا ہے، مرڈر جو اس کی تقدیر کا ہے، وہ جسم پر نہ کو خواب میں ٹرانسفر کر دے. تو اللہ تعالیٰ غوث پاک کی بات سن لیا. جو قتل اس کی تقدیر میں جسم پر تھا، اللہ نے غوث پاک کی دعا کے صدقے خواب میں مرڈر ہو گیا، خواب میں مال چوری ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا. صبح اٹھ کو دیکھا جان بھی سلامت، مال بھی سلامت. اب بغداد میں آ رہا میں کس سے ملنا؟
کیا پیر سے ملوں کیا غوث سے ملوں؟ یہ سوچ ہی رہا تھا پیر ملے جا با تو غوث پاک کی دعا سے بچا وہاں جا. غوث پاک نے سرکار آیا میں یہاں با تو ایک بار سنا کو گیا، میں 70 بار رب کو سنا رہا تھا کہ اللہ قتل ضرور ہوں گے مگر جسم پر نہیں، خواب میں ہوں گے. تو میرا غوث اس کا پیر اس وقت قرب نفل میں تھا، میرا غوث قرب فرض میں تھا، ہے نا. تو یہ اولیاء کے طبقات ہوتے ہیں، ہے نا دوستو بزرگوں. تو ہمیں غوث پاک کے چاہنے والے ہے نہیں. غوث پاک کیا ہیں؟ عالم میں بے مثال اور بے نظیر ہیں. ایسے ہمارے پیروں کے پیر ہیں، انجم ہے اور یا تب ماہ منیر ہیں، سب شیر ہیں تو چور بھی روشن ضمیر ہیں. غوث پاک کے در کا کتا شیر سے کچھ کم نہیں. ایک بڑے بزرگ تھے احمد جام رضی اللہ، بڑے بزرگ. ان ہمیشہ شیر پہ بیٹھ کو جاتے، کہاں تو دعوت کو جانا تو ان کو بولتے دیکھ با میرے بھی کھانے کا انتظام کرنا، میرے شیر کا بھی انتظام کرنا. غوث پاک کے پاس بھی آ رہی دعوت کو، غوث پاک کو بول کو بھیجے حضرت میں 21 نہیں آ رہا ہوں، میرے ساتھ میرا شیر بھی ہے، اس کا بھی دعوت کا انتظام ہونا. آؤ کا نا باغ ہے. گئی بھن کو رکھے، انہوں شیر کو آئے، دیکھ رہی خادم کو پوچھ رہی کیا رہے میرا تو کھانا ہے، شیر کا ہے صاحب. ہو گئی بن کو شیر کو چھوڑے، انہوں اترے. شیر وہ گئیں کے پاس جانا کہ تک وہ کتا تھا غوث پاک کے ہڈیاں کھانے والا، کھان کھا کر فوری جا کو شیر کے نڑلی کو پکڑ کو شیر کو ختم کر دیا. انہوں دیکھیے کیا رے قصہ، معمولی دبلا پتلا کتا، غوث پاک کے ڈھیلیس کا کتا، یہ کتے میں یہ طاقت ہے کہ شیر کو پھاڑ دیا، پھر غوث میں کیا پاور ہوگا. میں کتنا فخر میں گیا نہ رہے، میں شیر پاؤں کو تو فخر کرے آپ کا کتا میرے شیر کچھ کھایا. تو عالم میں بے مثال اور بے نظیر ہے، ایسے ہمارے پیروں کے پیر ہیں، انجم ہے اور یا تو ماہ منیر ہے، سب شیر ہیں. سب کون کتا، سب شیر ہیں تو چور بھی روشن ضمیر ہے. غوث پاک کے زمانے میں ایک بہت بڑا چور تھا، چوری کر کر کو تھکیا، ان لاش کو سوچا، ایسے جگہ فائنل ڈاکہ ڈالنا، لوٹ کو لائف لانگ کھانا، چوری چھوڑنا. تو کیا کرنا، بغداد کا سروے کریں گے، پورے گھران کو سروے کریا، چھوٹے چھوٹے گھران دکھے. غوث پاک کے گھر کے پاس دیکھا تو اونٹان دکھے، اونٹان کو بنی سو چین سننے کی ہے. ان بولے اونٹان کی چین نہ سننے کی رہے تو ان کے گھر میں کتنا سننا رہیں گا. فائنل ڈاکہ یہاں چکایا، آدھی رات کو گھس کو آیا، دروازہ کھولیا، المار کو ہاتھ لگا رہا، ہاتھ لگا تو اندھا ہنکیاں جاتے، ہاتھ چھوڑا تو دکھتا، ہاتھ لگا تو نہیں دکھتا. کبھی بیرے کو، کبھی المار کو، کبھی دیوار کو، کہاں کہاں کس ہاتھ کر رہا ہے، لگا تو اندھا، نکلا تو دکھتا. رات بھر ایکسرسائز. صبح کونے میں بیٹھا، فجر کی نماز ہوئی، خواجہ خضر غوث پاک کے پاس آ کو بولے کیا حضرت ہمارے گاؤں میں ایک ولی کا انتقال ہوا ہے، ارجنٹ ولی ہونا. کیوں؟ خواجہ خضر کو بھی معلوم تھا یہ وہ دربار ہے یہاں ریڈی میڈ ولی ملتے ہیں. تو خواجہ خضر پوچھے ولی ہونا. غوث پاک اپنے خادم کو بولے جا با ایک جنا بہت آس لے کو آیا ہے، اسے نراش نہیں کرنا، جا رہے بلا لا. انہیں سوچا میں آن ڈیوٹی رہے تک کون بھی نہیں ہے، اسپیشل گیسٹ کون ہوں گا، آدھی رات کا کون ہوں گا. کھول کو دیکھا کونے میں بیٹھا ہے. ان جا کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا رے قصہ، کیسا آیا؟ انہیں بول رہا ہے چور کہاوت کیا دنیا برابر بولتی، کیا رے بولتی، دلندر دریا کو گیا تو دریا کے مچھر درخت چڑھے گئے. میرا بھی وہ چھال ہوا، کیا کی آس لے کو آیا، کیا کی پونگا کا تو ایسے بھی گوا لیا، ہاتھ چلے گئے. اب تجھے غوث پاک بلا رہی، بلا کو لائے
غوث پاک دیکھے، ایک نظر دیکھنا کیا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ چور چوری کی نیت سے آیا، میرے غوث پاک نے ایک نظر ڈالی تو کیا آنکھ بھی آ گئی، ولایت بھی آ گئی، اور بولے خواجہ خضر کو کہ لگ جا با وہ زندے ولی کو گئے۔ چور چوری کی نیت سے آیا تو ولی بن کو گیا، ولی بننے کی نیت سے آتا تو کیا کیا نہیں بنتا تھا، ہے نہیں کیا؟ وہاں ولی کا مقام بتا رہا ہوں، غوث پاک کا معمولی نہیں ہمارے غوث پاک۔ ایک دن 70 گاؤں کے 70 مریداں غوث پاک کو رمضان میں دعوت دی، افطاری کی، سرکار ہمارے گھر میں افطاری آتم با، ہمارے گاؤں کو آتم، 70 گاؤں کی دعوت قبول 21 دن، 70 لوگوں کے مریداں انتظار کریں افطاری کا ٹائم، غوث پاک کریکٹ پہنچے۔ کتنے جگہ؟ 70 جگہ، سب گھروں میں بھی غوث پاک ہے، دعوت کھا رہی۔ میں ذرا فکر کر کو پوچھتا ہوں، یا اللہ، یا میرے غوث، 70 گواہ میں تمہیں ہیں، پھر یہ ہمارے پھچے 2 سیڑیاں ہیں نہیں، کرامن کاتبین، ہمیں کیا بولے سو بھی لکھتی کیا کرے سو بھی لکھتی نا، پھر تمہیں 70 گواہ میں ہیں، پھر ایک کو سے گاؤں کو لکھ رہی۔ نہیں کیا بات؟ ارے غوث تو غوث، کرامت کا دریا، سرکار حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے بریلی والے شہزادے، ہے نا، خواجہ کی چھٹی کا سیزن تھا، جبل پور والے بولے حضرت کیا بات، ہمارے گاؤں میں چھٹی کو آنا، آتوں کہے، اجمیر والے بولے آتوں کہے، بریلی والے بولے آتوں کہے، تو مفتی اعظم سرکار 3 جگہ بھی ہے خواجہ کی چھٹی میں، جبل پور میں بھی ہے، اجمیر میں بھی ہے، بریلی میں بھی ہے۔ سب لوگ خوش ہے، بریلی والا بولتا کتنا مقدر والا، آج میرے گھر میں حضرت ہے، جبل پور نہیں جی میرے گھر میں، اجمیر والا نہیں جی میرے گھر میں، تینوں بھی گئے۔ سرکار تھے میں کہ اجمیر میں نہیں تھے، تھا، بریلی میں تھا، جبل پور تھا، ایک ہے مفتی اعظم، بیک وقت میں 3 جگہ گئے۔ لکھنے والے فرشتے کو سے گاؤں کا لکھ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ ذرا ابھی ذرا چونکو، اللہ کا بڑا احسان نبی کے صدقے، یہ فرشتہ ہم کو ڈیوٹی کب کی رہے گا تو ہمیں ہوشیار رہنا، بیدار رہنا، پاور میں رہنا، اختیار میں روکو، کیا بولتی کیا کرتی لکھتی، ہمیں سو گئے کرنا، نیند لگی تو پاور گیا، اختیار گیا، ہے نہیں؟ ہمیں خواباں دیکھ رہی، خواباں کا لکھنے کا پرمیشن نہیں۔ فرشتے کو کہاں کی ڈیوٹی؟ میں ہوشیار روکو، کیا بولتا ہوں کیا کرتا ہوں سو لکھنا، خواباں کا نہیں۔ اگر اللہ کیا تو خواباں کا لکھاتا تو ایسے ایسے کعبہ خوابہ میں کر رہی جو اوپر نہیں کر رہی، خواباں کا کیا تو لکھتے تو بچنا مشکل تھا۔ یہ بڑا احسان ہے اللہ کا نبی کے صدقے، خالی اوپر کا لکھا رہی اندر کا نہیں۔ کیا بات؟ تو فرشتے کو خالی اوپر کی لکھنے کی ڈیوٹی، اندر کی نہیں۔ تو غوث پاک 70 جگہ گئی، کہاں کا لکھتا، کو سے گاؤں کا لکھتا، تو ولی بھائی ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا، حدیث ہے نا، زبان اللہ کی ہوئی، وہ زبان سے انہیں بول رہا ہے، اس کی بولی اس کی نہیں، اللہ کی، لکھتا کیا؟ یہ ہاتھ اپنے ارادے سے نہیں اٹھایا، اللہ کے ارادے کے لیے اٹھایا۔ لکھنے والے اب کس کا لکھتا؟ میں ارادہ کرا تو لکھنا، میں بے ارادہ میں مر گیا، میرے دل پر اللہ کی حکومت، میری زبان پر اللہ کی حکومت، میں زبان سے جو بول رہا ہوں میری بولی نہیں اللہ کی بولی، لکھتا کیا؟ یہ بولا ولی کے مقام کو جاننا نہ با کہ معمولی نہیں ولی ہے، نہیں ولی کو مت چھیڑو، کیوں؟ حدیث ہے اگر کوئی میرے ولی کو گالی دیا، میرے ولی کو برا بھلا بولا تو میرے سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتا اللہ سے لڑنے کو تیار ہونا، کیوں؟ ولی بنتا نہیں، بنایا جاتا۔
اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ولی بنا لیتا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں پیٹ کے ولی، مادرزاد ولی، فطری ولی ہے کہ نہیں، بچپن سے ولی. اتنے ولی کو جنگل میں 25 سال تک جنگل کے پتے ندی کا پانی پی کو مجاہدہ کرے. تو غوث پاک لکھتے ہیں 25 سال تک نہ میں دنیا کو پہچانتا تھا نہ دنیا مجھے پہچانتی. اتنا مجاہدہ غوث پاک نے کیا، اتنی ریاضتیں غوث پاک نے کیا ہے نا، اتنی محنتیں مشقتیں غوث پاک نے اٹھایا، جبھی تو اللہ نے ان کو وہ طاقت دیا ہے کہ نہیں. تو آج ہمیں غوث پاک کا نام لینے والے غوث پاک کی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا. خالی جلسے سننے سے نہیں ہوگا، ارے کم سے کم پکا سچا قادری بن کو جاؤ. نسبتی قادری نہیں، حقیقی قادری بن کو جاؤ. تو غوث پاک کی تعلیم بے ارادہ جینا ہے نا. تو ہمیں بے ارادہ جینا، ارادہ وہ کرے جس میں اللہ راضی ہو جائے. یہ تعلیم ہمارے اندر آنا ہے نہیں کیا بات. تو غوث پاک ولیوں میں سردار ہیں. جبھی تو غوث پاک نے کہا جو بھی ولی ہے اسے میرا قدم قبول نہ ہوگا. تو قیامت کی صبح تک جو بھی ولی آتا رہے گا اور اس کے قدم کو قبول نہ ہوگا. تو سارے سلسلے کو فیض ملا غوث پاک سے، سارے سلسلوں کو فیض ملا قادریہ سے. تو قادریہ سلسلہ دریا، باقی سلسلے نہریں، جو بھی نکلے سمندر سے نکلے ہے نا. دوستو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج جشن غوث الورا منا لیا ہے نا. تو گناہ ہمیں سنگل کر رہی، مرے تو بچانے کون آتی، ہزاروں آتی. 11ویں کرے تو 11ویں والا بولتا یہ میرا ہے، 12ویں کرے تو 12ویں والا بولتا میرا ہے، خواجہ کی چھٹی کرے خواجہ بولتا میرا ہے. گناہ سنگل کر رہی، مرے تو بچانے والے ہزاروں ہیں. تو ہمیں ڈرنا نہیں، سنی ڈرتا نہیں، ڈرا سنے سنی نہیں. ڈرے وہ جس کا کوئی بھی نہیں. ہم کیوں ڈرے، ہمارے 100 بھائی. جبھی تو غوث پاک نے کہا میرا مرید اچھا نہیں تو اچھا نہیں، میں تو اچھا ہوں. غوث پاک فرماتے میرے مرید کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دوں گا، سکرات کی حالت میں میرا غوث کھڑا رہے گا. تو غوث پاک نے کہا کیا کہا، میں اچھا نہیں تو کیا ہوا، میرا مرید اچھا نہیں تو اچھا نہیں، میں تو اچھا ہوں. میرے مرید کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دوں گا ہے نا. یہاں تو غوث پاک نے کہا میرا مرید ہے، میرا چاہنے والا دنیا کے کسی علاقے میں ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال یا جنوب میں ہو، دنیا میں جہاں کہیں سے مجھے پکارے گا اس کی مدد کو میں پہنچوں گا ہے نا. تو غوث پاک نے کہا یہ پوری کائنات کو میں ہتھیلی میں ایسا دیکھ رہا ہوں جیسا رائی کے دانہ. ہتھیلی میں رائی کا دانہ کہتا نہیں، تو پوری کائنات غوث پاک کی نظر میں رائی کے دانے کے برابر. ایک جنا پوچھا حضرت اتنے رائی کے دانے میں اتنی دنیا کیسا دکھتی گا. تو آج کل انٹرنیٹ دیکھ لے، چپ اتنا چرتا پوری دنیا دیکھ رہا ہے، نیٹ پہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں با. تو گویا وہ غوث پاک کا چپ کارڈ تھا ہے، اس کے اندر دیکھے تو پوری دنیا دیکھی. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہر ولی کی کھاندے پر ضروری ہے. اور غوث پاک زندہ ہیں. غوث پاک کا اللہ وہ طاقت دیا تھا ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں. ایک گاؤں میں مشہور قصہ، ایک آدمی تھا روز ہر سال غوث پاک کی نیاز کرتا، ہر سال ایک تھیلا چاول کا بڑھاتا، بڑھاتے بڑھاتے 11 تھیلے تک آیا. اب لنگر پک رہا ہے، اس کی موت آ رہی ہے. انہیں اپنے بچوں کو بولا دیکھا میں مریا تو بھی لنگر نہیں رکنا، میں مریا تو میری لاش کو کمرے میں بند رکھو، کسی بھی بولو نو کو میں مریا گا. تو پورا لنگر ہونے کے بعد جب بولو مریا گا. تو انتقال ہوا، کمرے میں رکھو، بچے 11ویں کا لنگر چلا رہی. ایک بڑے آدمی آئے، حضرت کھاؤ. گھر والا بلائے تک کھاتا نہیں. گھنٹے ہو گئے ٹھہر کو چھے، گھر والا بلانا. ایسے لوگوں دوستوں دعوتوں بولے جاوا گھنٹے سے ٹھہرا کرے تیرے باپ بول رہے آپ کو بلاؤ گا نا. ہر ایک بولتا مگر باپ پر اسے کسے معلوم نہیں، باپ کی نصیحت کیا کسی بولنا نہیں. آخر سب لوگ مجبور کرے. ان کے بچے بولے بڑے حضرت کو، دبلے پتلے، آؤ باپ. کیا حضرت تم نام میں بول رہا ہوں، کیا میرے باپ کا انتقال ہوا ہے.
میرے باپ کا کہنا تھا جب تک لنگر ختم نہیں ہوتا کسی کو بولنا نہیں تھا. چل کہاں ہے تیرا باپ؟ دروازہ کھولے، لاش تھی. انہوں بولے کیا بات، میں آ رہا ہوں تو سو رہا کیا؟ اٹھ جا رہے کہ اٹھ گیا. تو میرا غوث ایسی طاقت والا ہے، مر جاگا تو مر جاتا، اڑ جاگا تو اڑ جاتا. نہیں کیا بات. تو ایسا ایک یہودی آیا تبلیغ اسلام کرنے، غوث پاک بغداد گئے. تمہیں محمد ہی کیا ڈوٹ کیا رے گئے؟ ہمارے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ مردہ کو زندہ کرتے تھے، میں کرتے کیا کسے رے کرنا گئے. انہیں لگ گیا خبرستان کو، اسے کرو کیا. لاش کو نہیں لگ گیا، خبرستان کو لے گیا. غوث پاک بولے دیکھ بھائی یہ خبر والا خوال ہے، انہیں فلاں فلاں ہے دیکھ رہے. تو ایک ٹھوکر میں بسم اللہ ایک ٹھوکر غوث پاک مارے، خبر پھٹی، خوال اٹھا. ہے کہ نہیں بات. انہیں مر کو کتنے کی سال ہوا ہے، اس کی روح کو فرشتہ لے گیا تھا کس کے حکم سے؟ اللہ کے. اب ریٹرن لایا کس کے حکم سے؟ غوث کے گا تو نہیں بولنا. کیا ہے پھر غوث پاک اللہ بولنا کیا؟ وہ بھی نہیں بولنا. فرشتہ روح کو لے گیا تھا اللہ کے حکم سے، اب لایا ریٹرن. کتنے کی سال ہوا مر کو، ہے نا؟ پھر زندہ ہوا تو سن لے وہ حدیث کہ بندہ میرے قریب آتا ہے تو اس کی میں زبان بنتا ہوں. اس وقت میرے غوث کی زبان نہیں تھی، خدا ہی کی زبان تھی. تو دوستو میرا غوث وہ ہے ٹھوکر میں مردے کو زندہ کرنے والا، چوروں کو ولی بنانے والا، ہے نا؟ ہر مانگنے والے کو دینے والا. کبھی وہ در سے کوئی خالی نہیں گیا، ہے نا؟ چوری نہیں گیا تو وہ دوسرا مانگنے والا جاتا کیا؟ تو ہمیں تقدیر والے میرا غوث بن مانگے دیتا ہے. مگر ہمیں سنیا نمازاں ٹیمپو نمازاں پڑھنا، نیازاں ٹیمپو نیازاں کا. 11ویں کرتی کیا نہیں با؟ ضرور کرو با. کھایا سو قلندر نہیں سو دلندر. فاتحہ کا تبرک سب کو نہیں ملتا با، قلندر کچھ با ملتا سو، ہے نا؟ تبرک فاتحہ کا کھاؤ باغ تو اسے بلانا نہیں، اسے نہیں بلانا. بلاتے کیا؟ نکو بلا. وہ کھایا تو اسی کیفیت بدلتی، اس وقت نہیں کھاتا. 11ویں کا نہیں کھاتوں کتا، محرم کا نہیں ہونا کتا. کیرے اتنے کا کہہ دے کو خالی کا کتے بولے، کھا کنا تھا. محرم کا کہہ کو بولے، 11ویں کا کہہ کو بولے. کیا رہے اس میں غیر اللہ کو لینا، غوث پاک کو. 11ویں کا غوث پاک کا یہ کھا وہ کھا کر ناظرت ووش نہیں کھاتا گیا، کیرے نہیں کھاتا گیا. ہمیں ہمارے گھر میں وما وحی اللہ کی ہی غیر اللہ. اللہ کیا بولا؟ جو چیز غیر کے نام سے پکاری جاتی حرام کیا. برابر وہی قرآن کو میں بھی مانتا ہوں رہے. ہمیں بکرا لاکھوں کاٹتے سو اللہ کے نام سے، غوث کے نام سے نہیں. قربانی کیا بول کو کاٹتے ہیں؟ بسم اللہ ہی اللہ. برابر لے حضرت تمہاری نیت کیا کیا؟ میری نیت تک بھی بریانی پکا کو فاتحہ دلا کو غوث پاک کو راضی کرنا، وہ شرک کا تھا. ایسا کیسا رہے؟ اتفاق سے اس کا جوے گھر کو آیا کرتے، مجھے بلا حضرت کیا رہے مرغا کاٹو کیا. بسم اللہ اللہ اکبر مرغا کاٹا. کیا رہے مرغا کسے رہے کیا؟ جوے گھر کو آیا ہے کیا. پھر تیرے جوائیں کو راضی کرنے مرغا کھلایا تو شرک نہیں کرتے، میں غوث کو راضی کرنے بریانی پکا تو شرک کرتا. قربانی بکرا کاٹے بھی اللہ کے نام سے، تیرے جوائیں آیا گا تو بکرا کاٹے بھی اللہ کے نام سے، کاٹا سو اللہ کے نام سے. تو کھلا رہا کسے؟ جوائیں کو. تیرے جوائیں بیٹی کو خوش کرنے بکرے کھلا کو ڈنر دیا تو شرکا نہیں تڑکا نہیں. 11ویں کو بکرا کاٹ کو کھلا تو تڑک کر رہا ہے. میں ایسے رہیں گے گا بول رہا ہوں تم نام میں. 11ویں کا نہیں کھاتا، اس کا نہیں پیتا، اس کا نہیں پیتا.
बोला 2 लोटे पानी थे, ये पानी पी रहे, ये कृष्णा का, ये गोदावरी का। तो इन बोला कृष्णा का अच्छा है करा है, कृष्णा अल्लाह कह रहे। मुहर्रम का आगे तो नहीं पीतूंगा, कृष्णा का पीतूंगा। ये अक्ल के अंधे हैं, है ना। तो हमें निस्बत वाले हैं, है ना दोस्तों बुजुर्गों। फातिहा के तबरुक को हमें अदब एहतराम के साथ खाएंगे। फातिहा भी दिलाओ, इस वाले सवाब भी करो, 11वीं भी करो, 12वीं भी करो, क्योंकि हमें मरने के बाद वो निस्बतें हम ना काम आते हैं। क्योंकि प्यारे आका की प्यारी हदीस है, जिसके दिल में जिससे मोहब्बत है उसी के साथ उसका हशर होगा। तो हमारे दिल में गौस से मोहब्बत, ख्वाजा से मोहब्बत, मरने के बाद भी इंशाअल्लाह हमारा हशर भी उन बुजुर्गों के साथ होगा। ये क्या बात। तो आज के जलसे का पैगाम गौसे आजम है। और गौसे आजम का पैगाम क्या है कि आज हम ऐसी जिंदगी गुजारें कि जिसके अंदर ना हमारी कोई ख्वाहिश हो, ना कोई हमारा इरादा हो, जो भी हो अल्लाह रसूल की रजा। हमारे चलने से, बोलने से, फिरने से हमारे दिल पर, दिमाग पर, नफ्स पर अल्लाह का हुक्म चले। ये खादरी तालीम की फंडामेंटल बुनियादी तालीम। तो खादरी उसी वक्त बनेगा जब गौसे पाक की तालीम पर अमल करेगा। करेंगे नहीं क्या बात। तो आज के जलसे से 3 बातों की आदत डालने को जाओ। पहली क्या, हमेशा वुजू में रहेंगे, दिल को जिक्र में लगाएंगे, दिल पर गौर करना किधर जा रहा है। जिक्र में है तो अल्हम्दुलिल्लाह, गाफलत में है तो अस्तगफिरुल्लाह। ये आदत। सोने से पहले तौबा कर को सो। नबी के सदके अल्लाह में इतने धोखे दिया, झूठ बोला, माफ कर करना। अल्लाह चाहे तो उठा भी सकता, चाहे तो सुला भी सकता। सुलाया उसकी मेहरबानी, जगाया उसकी मेहरबानी। क्यों, हमारा क्या है, सब उसका है। फ्री में नाक तक ऑक्सीजन विथआउट कास्ट पहुंचा रहा है। 1 रुपया भी खर्चा नहीं कर रही, फ्री में नाक तक ऑक्सीजन आ रही क्या नहीं आ रही। ट्रेन में तो रहो, प्लेन में तो रहो, ऑक्सीजन चढ़ाने कितने की लाखा खर्चा करता, अल्लाह फ्री में दे रहा है। फिर इतना सब फ्री में देखो, पूछता नहीं क्या इतने साल, इतने महीने, इतने दिन तुझे मैं दिया फ्री में ऑक्सीजन, तू मेरे वास्ते कितना टाइम दिया। थोड़ी उम्र हमारी बचपना खेल में गया, जवानी दीवानी में गई, थोड़ी उम्र सोने में गई, थोड़ी खेलने में गई, थोड़ी फुजुल बाता में गई, थोड़ी तबाही और ख्यालात में गई। फिर अल्लाह के वास्ते कितनी उम्र गई। कल अल्लाह पूछेगा, यार छोड़ने वाला नहीं है अल्लाह। एक एक पल का अकाउंट लेगा, एक एक पल। क्यों, तुम्हारी ड्यूटी का उन्हें फल दिया है, ड्यूटी का फल दिया है। मगर पूछेंगे कि नहीं पूछेंगा, तो क्या जवाब देंगे। इस वास्ते दोस्तों, लाश ही लाश, हो गया सो हो गया। खेल में भी गई, सोने में भी। अब बची सो उम्र को बचा ले, गई सो गई है, सो उसकी हिफाजत कर ले कि बची हुई उम्र गफलत में नहीं गुजरे, जिक्र इलाही में गुजरे। ला इलाहा इल्लल्लाह बोल को सांस छोड़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सांस ले, है ना। मौत आई तो भी कलमे में आए, समझे। तो जिक्र इलाही की तरफ दिल को रुजू कर ले, है ना। हमेशा अल्लाह की याद में रहो, वजू में रहो, चले भी तो जिक्र में चल। सीधा पर रख के शुरू कर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रुक गया मोहम्मद रसूलुल्लाह, ताकि जमीन का जर्रा जर्रा क़यामत के दिन गवाही देगा, मालिक मौला ये तेरा बंदा जाकिर था। है नहीं। रातों उठ को जरा रो, ताज्जुद को, आज कौम का हाल क्या है, क्या करना, जरा रो। रो को एक आंसू भी गिरा तो आंख के पलका क़यामत के दिन गवाही देंगे कि मालिक मौला इन्हें तेरी याद में रो रहा था। है दोस्तों, ये जिंदगी जीना है, बची हुई जिंदगी को बचा लेना है ना। 11वीं 12वीं नियाज़ भी, उर्सा भी सब करना है ना। नमाजा भी पढ़ना है, नियाजा भी करना है, माँ बाप का अदब एहतराम भी करना है। उसी में हमारी जिंदगी को चैन सुकून है। गौसे पाक को गौस बनाने में उनकी माँ का हाथ था। तो लिहाजा तुम भी अगर कुछ राहत चाहते हो, तुम्हारी दौलत में बरकत चाहते हो, तुम्हारी उम्र दराजी चाहते हो, तो तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनकी दुआ लो। माँ बाप की दुआ से रोजी भी बढ़ती है, उम्र भी बढ़ती गई, है ना। माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा तो हज का सवाब
ہے نا. تو لہٰذا ماں باپ کا ادب احترام کرو. یہ تعلیمات غوث اعظم میں ہے. غوث پاک نے ماں کے حکم کو مانا تھا تو غوث کو غوث کا مقام ملا ہے نا. آج ہم بھی بڑوں کا ادب احترام کرتے ہوئے کہ اپنی بچی ہوئی زندگی کو یاد الہی میں ذکر الہی میں گزار لیں گے, ہے نا دوستو. تو بس اتنا کہنا تھا میری تقریر میں. تم نہ کیا تو ابھی تشنگی ادھورا پن دکھ رہا ہے تو میرے ویڈیو کیسٹس ہے, ڈی وی ڈی ہے, بمبئی, مدراس, حیدرآباد, بنگلور, میسور, ہے نا با, جہاں جہاں میں نے تقریر کی ہے اس کی ڈی وی ڈی کیسٹس ہیں, وہ خرید لو, خود بھی سنو, تمہارے بال بچوں کو بھی سنو, بجائے فلمی کیسٹ دیکھنے کے. اگر یہ ذکر مصطفیٰ, ذکر غوث و خواجہ دیکھیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. ایک بھی کوئی عمل کریں گا اس میں تم نہ بھی فائدہ پہنچیں گا, مجھے بھی فائدہ پہنچوں گا. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.